अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बाजी भी बहुत खैरियत से हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो लिखा है शहाना मुज़फ़्फ़र अहसनी ने, और जिस किताब से मैं पढ़ा रही हूँ उस किताब का नाम है तोहफ़ा ख़वातीन। और आज का जो मेरा मज़मून है वो अल्लाह ताला बंदों को किस तरह याद करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दिल का सुकून जो है वो अल्लाह की याद में है। चाहे हम कितना भी महंगे से महंगा आइटम ले लें, घर ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला ख़रीद लें, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल का सुकून इन सब चीज़ों में नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने दिल का सुकून अपनी याद में रखा है। इसलिए बंदे को अपने दिल को सुकून देने के लिए अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो अल्लाह ताला बंदों को किस तरह याद करते हैं। यानी हम तो अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन अल्लाह कैसे याद करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 102, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी आप अल्लाह को याद करेंगे तो ही अल्लाह आपको याद करेगा। तफसीर व तशरीह। और इसी तरह नमाज़ पढ़ने के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज कायम करो मेरी याद वाली। यानी जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की याद के साथ नमाज़ पढ़ें तो आप अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह आपको याद रखता है। तफसीर व तशरीह की। ज़िक्र के माना याद करने के हैं और अल्लाह को याद करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर अल्लाह को याद करने के तरीके जो हैं ज़िक्र अस्कार के एतबार से बताए गए हैं। एक तो ये कि इंसान ज़बान से अल्लाह को याद करे, और दूसरा ये कि इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करे। यानी ज़बान से याद करने को हम क्या कहते हैं, लिसानी, और दिल में याद करने को क़ल्बी ज़िक्र कहा जाता है। यानी हम ज़बान के ज़रिए से भी अल्लाह को याद करते रहें और दिल में भी अपने अल्लाह को याद करते रहें। लिसानी ज़िक्र तो ये हुआ कि इंसान की ज़बान से खैर की बात निकले, यानी अच्छी बात अपनी ज़बान से कहें, मसलन सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ। और इसके अलावा जितने भी ज़िक्र अस्कार आते हैं, ये जितने कलमात ज़बान से निकलते हैं, ये सब ज़िक्र में दाखिल है और इसको लिसानी ज़िक्र कहा जाता है। और जब इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करता है तो उसको क़ल्बी ज़िक्र कहा जाता है। याद का मकाम क्या है। किसी की याद हमेशा इंसान के दिल में होती है और ज़बान से तो इसका इजहार होता है, इसलिए ज़िक्र लिसानी भी दिल से किया जाए। लेकिन अगर ज़िक्र लिसानी में दिल हाजिर ना हो और ज़िक्र में दिल ना लगे तो वह भी फ़ायदे से खाली नहीं। यानी कि इंसान की दिल की कैफियत बदलती रहती है, कभी उसका दिल लगता है ज़िक्र करने में, कभी नहीं लगता। लेकिन तब भी अगर दिल से याद करने में फ़ायदा तो ज़्यादा है, लेकिन अगर दिल नहीं लग रहा है तब भी लिसानी तौर पर याद करना चाहिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा जो है बहुत है। जैसा कि एक मरतबा हज़रत अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने ऐसी हालत की शिकायत की कि हम ज़बान से ज़िक्र करते हैं मगर हमारे दिलों में इसकी कोई हलावत या मिठास महसूस नहीं होती। आपने फरमाया, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारे एक अज़ू यानी ज़बान को तो अपनी इताअत में लगा लिया है। करतबी की ये हदीस है। इसलिए जब भी ज़िक्र और तस्बीह वगैरह की जाए तो दिल से की जाए, लेकिन अगर दिल ना लग पाए तो ये सोच कर कि दिल नहीं लग रहा है, ज़िक्र को तर्क भी ना किया जाए। ज़ाकिरीन की फ़जीलत यहाँ पर बयान की गई है। ज़ाकिरीन की फ़जीलत से मुताल्लिक़ बेशुमार अहादीस शरीफ वारिद है। चुनांचा एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए इकट्ठा होते हैं और उनका मकसद सिर्फ अल्लाह ही की रज़ा होती है, तो आसमान से एक फ़रिश्ता निदा करता है कि तुम लोग बख्श दिए गए और तुम्हारी बुराइयाँ नेकियों से बदल दी गई। यानी इंसान जो छोटे मोटे गुनाह करता रहता है, उन सारी बुराइयों को अल्लाह ताला अपने जिस महफिल में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो सारी बुराइयाँ नेकियों से बदल दी जाती है। कंजुल अमाल की हदीस है। और इसके अलावा भी बेशुमार हदीस से ज़ाकिरीन की फ़जीलत साबित होती है। लेकिन ज़ाकिरीन की यही फ़जीलत क्या कम है कि जब वह अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी उन्हें याद फरमाते हैं। एक मरतबा अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं उस वक्त को जानता हूँ जिस वक्त अल्लाह ताला हमें याद फरमाते हैं। लोगों ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम हो सकता है। फरमाया, इसलिए कि कुरान करीम के दावे के मुताबिक जब कोई मोमिन बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला भी उसे याद करते हैं। इसलिए फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, इसलिए सबको ये समझ लेना आसान है कि जिस वक्त हम अल्लाह की याद में मशगूल होंगे तो अल्लाह ताला भी हमें याद फरमाएंगे। याद करने के चंद मतालिब है। उलमाए कराम ने आयत पाक फ़अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम के चंद मतालिब बयान फरमाए हैं।
اور وہ سب ہی آیت اللہ پاک کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ سوچئے کتنی بڑی اچھی بات، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ فرش پہ اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ کتنا اونچا مقام آپ کا ہو جاتا ہے ذکر و اذکار کرنے سے، اور آپ ولی اللہ تک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذُكِرْنِي فِي مَلَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر فرشتوں کے محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یعنی اگر ہم اپنے اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اور اگر محفل میں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر فرشتوں کے محفل میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو ہم فرش پر اللہ کو یاد کریں گے تو ہمارا رب ہمیں عرش پر یاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ تم میری اطاعت کرو گے تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابی دی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ہمارا متی بنا دے گا۔ تو تم میرے متی بن جاؤ گے تو میں مخلوق کو تمہارا متی بنا دوں گا۔ چنانچہ تابعین میں سے ایک بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، بچوں میں، اپنے غلاموں میں اور اپنے جانوروں میں ضرور دیکھا۔ جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے ماتحتوں میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی ضرور کی۔ یعنی آپ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے بندے آپ کی نافرمانی کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے متی بن جائیں گے تو اللہ مخلوق کو ہمارا متی بنا دیں گے، یعنی مخلوق خود ہماری اطاعت کرے گی۔ مخلوق کے متی فرمانبردار ہونے کا واقعہ۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت درخت کے نیچے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی بکریاں قریب قریب چر رہی ہیں، مگر وہ وہیں چر رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی نہیں۔ حالانکہ بکریوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ بکھر جاتی ہیں۔ انہوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ دور دو چار بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بکریاں ان کی ڈر کی وجہ سے قریب قریب ہی چر رہی تھی، ادھر جاتی نہیں تھی۔ اب یہ حیران کہ بکریاں تو نہیں جاتی ہیں پر بھیڑیے تو ان کو کھا لیتے ہیں، پر بھیڑیے بھی نہیں کھا رہے ہیں، اور یہ خدا کی بندی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب اس اللہ کی بندی نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ ایک بات جو یہاں میں نے دیکھی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہیں، ان کو کہتے کچھ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، عبد الواحد یہ بات سمجھنی آسان ہے، جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، بھیڑیوں نے اس دن میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرنے سے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام بھیجا کہ بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کو کھا ہی نہیں رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو ہمارا متی و فرمانبردار بنا دیں گے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ تم میری عزت کرنا، میں تمہیں عزت عطا کروں گا۔ یعنی آپ اللہ کو عزت دو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، یعنی جو دو گے اس دنیا میں اس کا بدل ملے گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں پولیس محکمہ میں تھے اور شراب پینے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے پر کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر دل پر چوٹ لگی کہ اللہ کا نام اور نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس کاغذ کے پرزے کو اٹھایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب کاغذ کے پرزے کو اونچی جگہ پر رکھا تو یہ کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ فوراً دل میں یہ بات ڈالی گئی، میرے بندے آپ نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک اٹھایا، میں تمہارے نام کو فرش سے عرش تک اٹھا دوں گا۔ سوچئے وہ ایک شرابی تھے اور کیا بن گئے، ولی اللہ۔ چنانچہ توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور وقت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے۔ تو اگر ہم اللہ کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائیں گے۔ چوتھا یہ کہ میرے بندو تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرنا، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب زلیخا نے آپ کو گناہوں کی طرف ابھارا، یعنی زلیخا نے آپ علیہ السلام کو کیا کیا، زنا کی طرف مائل کیا، تو آپ نے معصیت سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کیا۔ حالانکہ ان کے دل میں بھی ایک پل کے لیے آ گیا ہوتا کہ شاید میں گناہ کر لوں، لیکن فوراً اس خیال کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیا اور اللہ کو یاد کر لیا اور وہ بچ گئے۔ پروردگار نے آپ کو بچا لیا۔ یعنی شیطان تو ہر کسی کی طاق میں رہتا ہے نا، وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن انبیاء جو تھے بڑے معصوم ہوا کرتے تھے، وہ گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ اور آج ہم نوجوانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، کوئی بچتا ہے گناہ سے؟ آج کیا ہے، فیس بک ہے، آج کیا ہے، واٹس ایپ، سب کے ذریعے کتنی بے شرمیاں پھیل رہی ہیں
اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جیل سے اٹھاتے ہیں اور پورے کے پورے ملک کا ان کو والی بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر معصیت سے بچنے کے لیے ہم اللہ کو یاد کریں گے تو ہماری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ یاد فرمائیں گے۔ یعنی آپ گناہوں سے بچتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت کے وقت یاد فرمائیں گے۔ پانچواں یہ کہ تم راحت میں مجھے یاد کرو گے، میں زحمت کے وقت تمہیں یاد کروں گا۔ یہ نہیں کہ جب مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تب بھی یاد کرو خدا کو، لیکن راحت کے وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ ایک واقعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے جو اس پر حملہ کیا تو بچہ نیچے گر گیا۔ بھیڑیے نے بچے کو اٹھا لیا اور بھاگا۔ جب ماں نے دیکھا کہ وہ بچہ کو لے کر جا رہا ہے تو ماں کے دل سے آہ نکلی۔ اب وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان سوار سامنے سے آیا۔ بھیڑیے نے جب اس کو آتا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور بچہ اس کے منہ سے نیچے گر گیا۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھا لیا اور آ کر ماں کو دیا تو وہ بڑی خوش ہو کر کہنے لگی، تو کون ہے جس نے میرے بچے کی حفاظت کی اور مجھے میرے بچے سے ملا دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ایک مرتبہ تو گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر نے تیرے دروازے پر آ کر اللہ کے نام پر مانگا تھا۔ تیرے گھر میں اور کھانا نہیں تھا، تو نے اپنی روٹی اٹھا کر اس کو دے دی تھی، چونکہ تو نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر مانگنے والے کو دے دیا تھا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں واپس عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم اللہ کو راحت کے وقت یاد کریں گے تو اللہ ہمیں ہماری پریشانی کے وقت یاد فرمائیں گے۔ اے میرے بندو، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ معذرت مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ، مجھے یاد کرو، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے سامنے معذرت، جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا وہ نبی تھے، لیکن تب بھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کیا دعا کی اللہ سے؟ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے اپنے آپ کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معذرت پیش کی اور اللہ نے آپ کو نجات عطا فرما دی، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ تو آپ بھی جب کسی ایسی چیز میں پھنس جائیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، فوراً اللہ سے کیا کریے؟ توبہ کریے۔ پس جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ آیت پاک ہے فَأَذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ۔ ماں حاصل یہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رٹوں گی ہر وقت نام تیرا دہن میں، جب تک زباں رہے گی، تیری طرف دوڑتی رہوں گی بدن میں جب تک جان رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔